अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें। ईद ख़त्म हो गई है, अब कल से काम पर जाना है पाकिस्तान वालों को और बाकी भी दुनिया मुस्लिम दुनिया में ज़ाहिर है जहाँ पर ईद की छुट्टियाँ हो गए अपने-अपने काम पर। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बनने वाला दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और राय का इजहार ज़रूर किया करें इंशाअल्लाह ताला। आपसे वादा किया है कि शाम का जो वीलॉग है वो पंजाबी का इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 दिन में उसको शुरू करेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है प्लान करनी पड़ती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के बाद पंजाबी का जो शाम का वीलॉग है वो हम किया करेंगे एवरीडे। आज का जो वीलॉग है वो मैं अपने उस्ताद सुहेल वड़ैच साहब से करेंगे, उनकी बात से करेंगे। और 2 चीज़ें हैं जो गुज़री। एक तो जो सुहेल वड़ैच साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, उस पर इंशाअल्लाह ताला सुबह वाले वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो ये कि उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि हुकूमत को जो फ़ौज सियासी सपोर्ट देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने और फ़ौज ने नून लीग की हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन जो सपोर्ट नून लीग की हुकूमत से फौज को मिलनी चाहिए थी, वो सपोर्ट नहीं मिल रही। अब यहाँ से ज़ाहिर है पहले हाथ जोड़कर माफ़ी माँगकर अपने उस्ताद मोहतरम से गुज़ारिश करूँगा। मेरे उस्ताद भी हैं, ज़िंदगी भर उनको पढ़ा, उनको उनको सुना, हमने उनसे सीखा बहुत कुछ है। तो मैं हाथ बाँध कर सदर एहतराम अर्ज़ करूँगा। आपने फरमाया कि बयानियाँ नहीं पा पाई। कुछ चीज़ें हैं वो हक़ाइक़ के साथ हैं, ज़ाहिर है वो मैं आपको आपके सामने बात करना भी एक बहुत बड़ा एक टारग एक 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 जिसे जिसे कहते हैं कि चैलेंज है, लेकिन एक हक़ाइक़ के साथ उस्ताद मोहतरम मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा वड़ाई साहब, मुझे ये बताइए कि जिस जमात की हुकूमत है, क्या इसने इमरान खान के गंद को साफ करने और फ़ौज का साथ देने में अपना सियासी कैपिटल तबाह नहीं किया? कि इमरान खान साहब का जो गन था, जिसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, कोई साफ नहीं करना चाहता था, उसको साफ करने के लिए नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वोट दो की इज्जत दो की सियासत का जो तबाही हुई है, इससे ज्यादा और बयानियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और क्या बनाएगी। उन्होंने एक पॉपुलर बयानिया को छोड़कर एक हकीकी रियासत का बयानिया बनाकर सपोर्ट देने के लिए अपना सियासी नुकसान क्या नहीं किया। वो नवाज शरीफ, वो मुस्लिम लीग नून जो सुंजरानी साहब के जो वो इलेक्शन था सेनेट का, उसमें वोट देने वाले लोग सिर्फ मांगते क्या थे कि नवाज शरीफ एमएनए की टिकट देने का वादा कर ले अगले इलेक्शन में, तो हम अभी सेनेट में आपको वोट दे देंगे। क्या इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया रखने वाली जमात अपना उन्होंने सियासी कैपिटल तबाह नहीं किया? चलें, कोई बात नहीं। जरा ये भी बता दें कि इतने बड़े फैसले हुकूमत के बगैर हो गए। आपको याद होगा भारत ने 2019 में भी पाकिस्तान पर एक हमला किया था। बालाकोट स्ट्राइक करके भारत ने हमें ललकारा था। तब एक सियासी कमजोर हुकूमत थी, कमजोर इंसान था, कमजोर पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त जो हुआ वो सब आपके सामने था। उन्होंने अपनी फौज का साथ नहीं दिया, मोदी को जवाब नहीं दिया। हालांकि ये जो अब फौज ने शहबाज शरीफ की जुर्रत की वजह से दिया है, ये तब भी दिया जा सकता था। यह 2 बातें हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आप लोग ही हमें बताते हैं, आप लोगों के मुंह से हमने सुना है कि 98 के धमाके नवाज शरीफ ने किए थे और नवाज शरीफ ने यह फैसला उसी वक्त कर लिया था जब उन्होंने अलमाते में यह सुना था कि भारत ने 5 एटमी धमाके किए। तो ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब भारत ने पहलगाम वाले वाक़े पर अपना ड्रामा शुरू किया, तो शहबाज शरीफ किसी भी जगह पे एक लम्हे के लिए नहीं घबराया। मैंने या आपने किसी जगह पे ये नहीं देखा कि शहबाज शरीफ ने कमजोरी दिखाई हो। उन्होंने काकुल अकेडमी में जो तकरीर की, वहां पर पूरी दुनिया को दावत दी, आए हमारे साथ बैठ कर इंक्वायरी कर लें, अगर हम पहलगाम के वाक़े में शामिल होने वाले लोगों को सजा देंगे अगर आप साबित कर देंगे। फिर उन्होंने जिस तरह फौज के साथ मिलकर, जाहिर है ये तो आपका फील्ड मार्शल भी कह रहा है ना, कि जब उन्होंने बताया तो हमें प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दी कि अब आप जहां चाहें जब चाहें आप हमला कर सकते हैं। ये एक तगड़ा वजीर आजम कर सकता है, तगड़ी हुकूमत का वजीर आजम कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये आप ये भी हमें इस तरफ देखना चाहिए।
اب جب سب چیزیں درست ہو رہی ہیں، پوری دنیا شہباز شریف کی سفارتکاری، اسحاق ڈار صاحب کی سفارتکاری، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ابھی جو کہ ظاہر ہے جب سیاسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو لے کے جو نکلے ہوئے ہیں اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، کیا یہ بیانیہ فوج کے لیے مضبوط نہیں ہو رہا؟ کیا پوری دنیا میں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اپنے جو فیلڈ مارشل ان کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے؟ کیا ان کا وہاں پر تعارف نہیں کرایا جا رہا؟ کیا دنیا کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ ہماری فوج ہے اور اس فوج نے اپنے سے 10 گنا بڑی ہندوستانی فوج کو تباہ و برباد کیا ہے اور اس کی عمر بھر کی جو ساکھ تھی وہ انہوں نے زیرو زیرو کر دی؟ کیا ہم دنیا کو یہ نہیں بتا رہے؟ کیا یہاں پر صرف سیاسی حکومت ہی کریڈٹ لے رہی ہے؟ ہم تو ہر جگہ پہ سڑک بنانے کا بھی کریڈٹ اپنے فیلڈ مارشل کو دے رہی ہیں۔ تو یہ بڑائی صاحب میری کچھ چیزیں تھی، تو مجھے نہیں چاہتے، مجھے نہیں پتا، میں آپ کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، میں ان کا کیا نام لوں، ان کی بھی ٹویٹیں پڑھیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کب آ جائیں، تباہ کر دیا سیاستدانوں نے، فلاں وقت بھی جو ہیں وہ جو فوجی حکمران تھے انہوں نے یہ اچھا کیا وہ اچھا کیا، تو آپ مطلب کہ سیاستدانوں کو نکال کر پھینک دے، قبضہ کر لیں۔ مجھے استاد محترم یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہر کوئی یہاں پر فیصل واڈا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر کوئی یہاں پر مطلب کہ دوڑ میں ہے کہ وہ سب سے آگے کھڑا ہو جب فیلڈ مارشل اور ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان دیے ہیں۔ میری یہ میرے تھوڑے سے تحفظات تھے، میں نے استاد محترم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر باندھ کر عرض کیے ہیں۔ امید ہے کہ ظاہر ہے بڑا پن آپ کا ہی ہوگا، آپ ہی معاف فرمائیں گے اس کے۔ ذرا شیخ رشید کے آنسوؤں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس کے آنسو دیکھ کر لوگوں کو بڑا مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی تکلیف ہوئی اور بہت سارے لوگ جو اس پہ بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یار مطلب شیخ رشید نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ شیخ رشید نے ماضی میں کیا کیا نہیں کیا اور کیا کہا نہیں کہا، کسی بھی دور حکومت ہو، چاہے وہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، نواز شریف کے روکنے کے باوجود وہ جو گفتگو کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب ہاسپٹل میں تھی، وہ بیگم کلثوم نوازہ جو تھی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ظاہر ہے شریک حیات تھی، اور ان کے پرانے ساتھی شیخ رشید نے جو اس وقت بکواس کی تھی، کیا اس وقت کسی کو اندازہ تھا کہ شیخ رشید پر بھی اپنا یہ وقت آئے گا اور وہ ایسے روئیں گے، پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے؟ اور جن کی انہوں نے 40 سال تک غلامی کی ہے، جن کے گیٹ پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے پر وہ بھونکا کرتے تھے، کیا وہ بھی سب لوگ بھول کے ہیں؟ ابھی شیخ رشید صاحب کے آنسو جو ہے، برا لگتا ہے، مجھے بھی برا لگتا ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، کوئی بھی سیاسی جو رکن ہوگا، سیاسی کارکن ہوگا، اس کی 35-40 سال کی سیاست ہے، لیکن شیخ رشید نے اپنی سیاست خود ختم کی ہے، وہ میں نے تو نہیں کی یا کسی دوسرے نے تو نہیں کی ہے۔ شریف خاندان کے ساتھ جس قسم کا جو شیخ رشید نے جو کیا ہے، میرے خیال میں میاں صاحب تو کسی کو خیر بددعا بھی نہیں دیتے، لیکن یہ ایک واحد بندہ ہے جس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے میاں نواز شریف صاحب۔ شیخ رشید اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، لوگوں کی سیاست ختم کیا کرتا تھا، صبح شام حکومت ختم، عید بقرعید، چھوٹی عید بڑی عید، گرمیوں کے بعد سردیوں کے بعد حکومتیں ختم کیا کرتا تھا۔ اس وقت تو شیخ رشید صاحب کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، جو شیخ رشید صاحب دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ مقافات عمل کا شکار ہے، قدرت کی طرف سے ہے، اپنے کیے ہوئے کرموں کا بدلہ ہے، لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ اللہ شیخ رشید صاحب کو صحت دے، زندگی دے، اور وہ بڑی تگڑی صحت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ انہوں نے میں کون ہوتا ہوں کسی کو بد دعا دینے والا، اور میں کیوں بد دعا دوں؟ میرا شیخ رشید نے کیا بگاڑا ہے؟ شیخ رشید نے جن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ جانے، خدا جانے، اور وہ شیخ رشید صاحب اب بھگت رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا خان صاحب پر بات کرنے، کچھ ڈالر خورز پھر لالی پاپ دینا شروع ہو گئے کہ عمران خان کو لے کر پالیسی تبدیل ہونے لگی ہے۔ قوم یوتھ ایسی ہے کہ انہیں خان کا نام لے کر کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، یہ لگ جاتے ہیں، اب پھر لگ گئے ہیں۔ اب چند دن پہلے ہی اس بتی کے پیچھے لگے تھے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائے گا، عمران خان رہا نہیں ہوا۔ اب کسی نے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو لے کر پالیسی بدل گئی ہے، 11 جون کو عمران خان سب رہا ہو جائیں گے، اور آج جو ہے وہ 9 جون ہے، صبح 10 جون ہے، پرسوں 11 جون ہے، تو پرسوں عمران خان سب رہا ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سننے والے تو بیوقوف ہیں ہی ہیں، بنانے والے کتنے تسلی سے ساڈے وہ کہندے سن تھندا بغیرت ہے جی، تھندے تیل والے بغیرت پرے، مطلب کی کہاں میں ہوں جڑے مطلب یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جو اس قسم کی لارے لگاتے ہیں، میں تو ان پر حیران پریشان ہوں کہ یہ لارا لگا کیسے لیتے ہیں کہ آج 9 تاریخ اور 11 تاریخ کو خان صاحب چھوٹ جائیں گے، عید سے پہلے جان چھوٹ کیسے چھوٹ جائیں گے؟ کیا طریقہ کرا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری سے وہاں پہ ایک سوال کیا گیا انگلینڈ میں کہ جناب آپ کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ فلاں فلاں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں، مجھے نہیں پتا،
عدالتوں کے پاس ان کے کیس ہیں، عدالتیں ہی اس بات کے فیصلہ کریں گی. یہاں پہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ وہ چھوٹ جائیں گے یا جیل میں رہیں گے. عمران خان کی بات رہائی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مسعوف اتنی جلدی رہا ہو جائیں مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. طویل سزا ان کی طویل ہے، فوری ضمانت اس میں ہوتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے ڈھیر سارے کیس ہیں، تو ان کیسوں میں عمران خان صاحب کی جان چھوٹ کافی مشکل کام ہے. اب ذرا عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. اس راؤنڈ میں جو سیاست کے خلاف تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی. اس بار ریاست بالکل پریکٹیکلی ہارڈ ریاست کا تصور لے کر آ رہی ہے. کسی کو معافی نہیں ملنی، کیونکہ بھارت جو چاہتا ہے وہی ایجنڈا پورے کرنے کا پلان جس کو دیا گیا ہے. جو کرنا چاہتے ہیں، جن کو ڈالر بہت پیارے ہیں، اپنے ملک سے ڈالر پیارے ہیں، اپنی ریاست سے ان کو اپنی آزادی پیاری ہے، ان کو اپنی ریاست سے اپنا جو اقتدار پیارا ہے، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریاست ہارڈ، میں جس ملک میں رہتا ہوں میرے ساتھ جرمنی ہے، بیلجیم ہے، انگلینڈ ہے، فرانس، سب ریاستیں جو ہیں وہ ہارڈ ہیں، بڑی ہارڈ ریاستیں ہیں. یہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، وہ انگلینڈ امریکہ میں دیکھا تھا کہ وہ جو ایک سیاہ فام تھا اس کو جب اریسٹ کیا تھا تو اس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کر وہ نیچے سے مر گیا تھا. مطلب ریاستیں اتنی ہارڈ ہیں، چھوٹے سے معمولی سے بھی جرم میں یہاں پر جب پکڑتے ہیں تو دونوں ہاتھ لٹا کر آپ کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کر آپ کو ہاتھ کڑی لگاتے ہیں اور ہاتھ کڑی پیچھے لگا کے گاڑی میں پھینکتے ہیں اور اس کے بعد لے جاتے ہیں. یہ ہارڈ ریاست ہے. لیکن ہمارے ہاں ملک میں یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. نظام ہی نہیں بنا نا. اگر نظام بنا ہوتا تو آج آپ کو ہارڈ ریاست بننے کی ضرورت نہ ہوتی. بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گزارش ہے آپ لوگوں سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کیا اب بھی حکومت فوج کا ساتھ نہیں دے رہی؟ کیا یہ استاد محترم سہیل وڈائے صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. صبح والے وی لوگ میں جو سہیل وڈائے صاحب کے حوالے سے دوسری گفتگو چل رہی ہے، طوفان بدتمیزی ہے سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ جو ہیں فضا علی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سہیل وڈائچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پہ صبح بات کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.